نعیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ؟ سید اعجاز محمود. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، اس وقت ہم موجود ہیں کربلا محلہ میں، اور ہم اس وقت ہمارے ساتھ انڈیا سے آئے ہوئے زائر، دونوں زائر ہمارے بہترین جناب نوحہ خوانی کرتے ہیں. اور یہ ہمارا جلوس جو کہ 25 محرم کو ہر سال برآمد ہوتا ہے کاروان سفینہ مہدی کی جانب سے، تو عزاداری جو ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور ہر انداز میں ہو رہی ہے. اس کے طریقے اپنے الگ الگ ہیں. اس موضوع پہ ہم بات کریں گے آج، کیونکہ ماشاءاللہ سے دنیا بھر سے عزاداری دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ جو دور میں ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں جلوس کی شرکت کے لیے. تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ جو منظر انہوں نے 25 محرم کے جلوس میں اس کربلا کی سرزمین پر دیکھا، تو ان کے کیا تاثرات ہیں، کیونکہ ساری زندگی وہ لوگ انڈیا میں اس طرح کا ماتم، تابوت، علم سب دیکھتے آئے ہیں اور عزاداری کی ہے. اور انڈیا کی عزاداری بہت پوری دنیا میں مشہور ہے، امروہہ کی خاص طور پہ. تو سب سے پہلے میں آپ سے، سر السلام علیکم، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ ہمارے اس جلوس میں شرکت کے لیے آئے اور آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اپنی کچھ بتائیے کہ آپ نے جو یہ جلوس کا منظر دیکھا اور تمام جلوس کی برآمدگی، کیونکہ آپ لوگ ایک بہت خاص جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کی عزاداری بہت دنیا میں دیکھی جاتی ہے، مشہور ہے. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے ہمارے ناظرین کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سال میں ان کے گروپ میں آ کر روضے پر حاضری دی، زیارت کی، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اس جلوس میں شرکت کی، جس کو اب تک ہم نے صرف آن لائن ہی دیکھا تھا اور سنا تھا، اور دل چاہتا تھا جب بھی دیکھتے تھے. میں آتا رہتا ہوں یہاں، لیکن عزاداری جس طرح اس جلوس میں شرکت کر کے کی وہ پہلے کبھی نہیں کی. اور اب دل یہی چاہتا ہے کہ ہر مرتبہ ایک پروگرام اس تاریخوں میں بھی بنایا جائے تاکہ جلوس میں شرکت ہو سکے. اور زیارت تو جتنے بھی زائر آتے ہیں انہیں روضے پہ زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہی ہے، اور بہت بڑا شرف ہے. لیکن عزاداری بہتر طریقے سے کرنے کا موقع اسی طرح ملتا ہے کہ جلوسوں میں بھی شامل ہوں، اور مجالس بھی بیسمنٹ میں اٹینڈ کی. حضرت عباس علیہ السلام کے بیسمنٹ میں اچھی مجلس رہی، وہاں بھی شرکت کی. مولا حسین میں بھی ہوئی، اور ہم نے نجف میں بھی زیارات کے ساتھ عزاداری کی. اور بیان نہیں کر سکتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ جو خواہش لے کے انسان آتا ہے ایسی جگہوں پر اور اسے پھر ان ایسے جلوسوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو اس کی بےحد خوشی ہوتی ہے. حالانکہ یہ موقع تو عزاداری کا ہے، عزاداری کر کے بھی سکون ملتا ہے انسان کو. تو بس یہ ہے کہ دعا یہی ہے کہ ہم آتے رہیں، شرکت کرتے رہیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، دعا کر رہے ہیں کہ آئیں، روضے کی زیارت کریں، کربلا محلہ آئیں، نجف آئیں. تو ان کے لیے دعائیں ہیں کہ وہ آئیں اور شرکت کریں، کوشش کریں، تو انشاءاللہ مولا سب کو بلائیں گے. سب کو بلائیں گے. اچھا، ایک چیز میں آپ سے اور جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے وہاں پر جو انڈیا کا جو انداز ہے، جو وہاں پر ایک برآمدگی ہوتی ہے ڈھول اور اس کے ساتھ حسینی باجا جو کہلاتا ہے، وہ ایک یہاں پر ایک منفرد انداز ہے. وہی ذوالجناح آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے اتنی دفعہ یہاں پر سفر کیا، ماشاءاللہ سے اربعین پر بھی آئے، عاشور پر بھی آئے، تو آپ نے یہاں پر ذوالجناح نہیں دیکھا ہوگا سجا ہوا کبھی کسی جلوس میں؟ نہ، کبھی نہیں دیکھا. اور یہ انداز، یہ سب طریقہ ظاہر ہے یہ امروہہ والا ہمیں یہاں دیکھ کر شرکت کر کے بہت خوشی ہوئی. جلوس تو بہت اٹینڈ کیے ہیں، اربعین میں بھی میں کئی سال آیا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی آتا رہتا ہوں. ہر مخصوصی پر تقریباً کوشش ہے تو آتا رہتا ہوں. لیکن اس مرتبہ اس انداز میں پورا جلوس دیکھ کر، کیونکہ میرا تعلق امروہہ سے ہے، تو اس لیے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اسی انداز سے، اسی طریقے سے ایک جلوس چل رہا ہے، اور اس میں پوری طریقے سے حصہ لیا. اللہ کا شکر ہے. اور باقی بھی اس گروپ کے انتظامات بہت اچھے ہیں، اور ظاہر میں تو ریکمنڈ ہی کروں گا
کہ لوگ کوشش کریں اور آئیں جہاں جب بھی ٹائم ملے. ایک مین چیز یہ بھی ہے کہ جب مخصوصی کے ایام میں انسان آتا ہے تو اس کو اتنی اچھی طرح سے زیارت نہیں کر پاتا. ہاں اتنا ذریعے کو چھونا یہ جی آپ کو مخصوصی اور وہ خاص تاریخ بھی مل گئی امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی بھی, اور اس کے پہلے اور بعد میں بہت آرام سے زیارت ہوتی ہے جی, نمازیں ہوتی ہیں. ورنہ تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے میں جب مخصوصی پہ آیا ہوں تو نماز کے لیے بھی 1 گھنٹہ پہلے آنا پڑتا تھا اور فکر رہتی تھی, لیکن اب اطمینان سے پہنچتے ہیں, 15 منٹ 10 منٹ پہلے آئے اور زیارت مل جاتی ہے. تو خاص کر ان ایام میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو کہ انڈیا سے ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں, آپ کا بھی پہلی بار آنا اس جلوس میں؟ اچھا, تو دراصل کیونکہ آپ نے بہت جلوس انڈیا میں اور ہندوستان میں اٹینڈ کیے ہوں گے اور سبت سجاد صاحب کی سوزخانی سنی ہوگی, تو آپ جب یہاں اس جگہ پر موجود ہیں کربلا میں اور یہ جلوس آپ نے نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ آپ لوگ پہلے ویڈیو پہ دیکھا ہوگا, لائیو دیکھا ہوگا, تو آج جو آپ دیکھ کر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ جو تاثرات لے کے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بہت محنت کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہاں پر. بہت دل سے یہ تمنا تھی کہ مولا کے روضے پر جایا جائے. اس سال سبت سجاد صاحب کے ذریعے ان کے گروپ میں آنے کا شرف حاصل ہوا, اور بہت میں تو معجزہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں آن کر ہماری روضے پر ہم نے زیارت حاصل کی. اور یہ ہمارے پاکستان سے بھائی صاحب جو آئے ہیں انہوں نے جلوس کا اہتمام کیا. باہر ملک میں ہر چیز کا اہتمام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن مولا نے ہر چیز کا اہتمام کر دیا. ذوالجناح بھی تھا, تابوت, علم, حسینی باجا, یہ ہم لوگوں نے سب وہ کیا اور بہت اچھا پروگرام رہا. مولا سب کو زیارت کریں یہاں کی, اور سب لوگ یہاں شرکت کریں. بہت ہر چیز بہت سہولت سے بہت آرام سے ہوئی, اور بہت دل خوش ہو رہا ہے کہ یہاں جلوس میں بھی شرکت ہو گئی, اور ہر چیز امروہہ جیسا بالکل وہ نظارہ تھا یہاں پر, اور سب بہت اچھا وہ تھا. مجلسی جلوس نکلا, مولا کے روضے پہ جلوس گیا, پھر بہت اچھا انتظام رہا. جو دیکھیے ایک ہم جب ایک تو آپ روز جا رہے ہیں زری پر, روز علم اس پہ جا رہے ہیں, لیکن جب ایک داخلہ ہوتا ہے نا حرم کے اندر تو وہ ایک منظر ہی الگ ہوتا ہے. منظر بالکل آپ رو رہے ہوتے ہیں جب آپ اندر, جب آپ کو کھولتے ہیں دروازہ, جیسے باب قبلہ کا دروازہ کھلا جلوس کے لیے تو پورا گروپ ایک اندر ماتم کرتا ہوا جا رہا ہے, تو وہ ایک منظر بہت زبردست منظر تھا وہ, اور دل بھرا ہوا تھا کہ یہاں جلوس میں شرکت ہوئی اور مولا کے حضور میں جا کر یہ سب ہوا. بہت اچھا وہ لگا. مولا سب کو یہاں کی زیارت نصیب کریں, اور ان لوگوں کو اللہ اتنی ہمت دے اور کہ یہ لوگ اہتمام کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. پروردگار عالم آپ تمام کو اسی طرح بار بار یہ زیارت کا شرف دے. آمین آمین. اسی طرح آتے رہے اور زیارت کرتے رہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ. آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. آئیے لاڈلی صاحب. اصل سجاد صاحب آپ بھی آ جائیں 2 منٹ, 2 منٹ کے لیے آ جائیں. ہاں بول دیں میں ایڈٹ, یہ تو ایڈٹ ہوگا, تھوڑا سا بول دیں جب بولنا چاہ رہے ہیں. بولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام, اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں, اور ہم 25 محرم کا جلوس برآمد کر چکے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہندوستان, پاکستان, کینیڈا اور دیگر ممالک سے لوگ اس جلوس میں شامل ہونے کے لیے ہر سال آتے ہیں. اور پروردگار عالم نے بہت کرم کیا ہے کہ اس سرزمین پہ ہم جلوس برآمد کر رہے ہیں کاروان سفینہ مہدی کی جانب سے. ہر سال یہ 9واں برس تھا ہمارا, امروہہ کا طرز ہے, اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے بہترین سوزخان, ایک طرف سبت سجاد صاحب ہیں, دوسری طرف ڈاکٹر لاڈلی رہبر صاحب موجود ہیں, جو کہ ہر سال اس مجلس میں سوزخانی اور مرثیت تلفظ کے فرائض انجام دے رہے ہیں مسلسل. اور یہ سلسلہ 9 برس ہو چکا ہے, ماشاءاللہ سے 9 برس ہو چکے ہیں اس سال. اور ہم جو ہیں اس وقت اس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں کربلا میں, تو میں نے چاہا کہ میں آج سبت سجاد صاحب سے بات کروں اور ان سے جانوں, کیونکہ وہ ہمیشہ انڈیا میں جس طرح سوزخانی کرتے ہیں, ہر انداز ان کا ماشاءاللہ سے ایک الگ ہے سوزخانی کا سلسلہ, اور لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں. ان کی سوزخانی کا بہت الگ انداز ہے, بہت مشکل طرزیں ہیں جو وہ ہمیشہ پڑھتے ہیں. تو
یہ وہ انڈیا میں تو کرتے ہی تھے، لیکن جب پروردگار نے ان کو موقع دیا کہ وہ 9 برس سے مسلسل اس سرزمین پر جب جلوس برآمد ہوتا ہے تو اس میں سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور مسلسل دیتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ ایک شرف ان کو پروردگار عالم نے خاص دیا ہے کہ وہ ہر سال آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کو سننے والے ہیں، اور پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ ان کو سننے کے لیے آتے ہیں خاص طور پر. تو سبت سجاد صاحب، آپ کا السلام علیکم. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ مسلسل اتنی خدمات دے رہے ہیں ہمارے آنے والے زائرین کو، اتنے خوبصورت مرثیے سناتے ہیں ہر سال. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ انڈیا میں ہمیشہ سوزخانی کر رہے ہیں، 2.25 مہینے پورے سوزخانی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ خاص دن جو ہیں جو آپ یہاں گزارتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیسا محسوس کرتے ہیں جب یہاں پر ہر دن آپ الگ سوزخانی کر رہے ہوتے ہیں اور ان مقامات پر سوزخانی کر رہے ہوتے ہیں جو بہت خاص ہیں. بس کیا کہا جائے، بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس کیونکہ یہیں کے واقعات سارے مرثیوں میں موجود ہیں، جو منظر جیسے مرثیہ پڑھتے ہیں تو وہی حالات سامنے نظر آتے ہیں، تو اس میں اور زیادہ گریہ ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم یہی اسی حال کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بس مولا کرم ہے. اچھا، آپ جو یہاں کی عزاداری جو اب ہم برپا کر رہے ہیں 25 محرم کو، یہ جو ہم امروہہ کے طرز پہ جلوس برآمد کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو وہاں پر ہر سال آپ نے اتنی عزاداری دیکھی ہے، تو وہ بالکل سیم ایسے ہی ہے یا آپ، کیونکہ یہ سب کچھ تو آپ لوگ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، تابوت، علم، ہمارے ڈاکٹر صاحب سارا تابوت سجاتے ہیں، علم سجاتے ہیں، تو یہ جو عزاداری جو ہم یہاں برپا کر رہے ہیں، کتنا مشکل کام تھا جو یہاں ہو رہا ہے بآسانی سے؟ جو مشکل کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی تو مولا آسان کر دیتے ہیں اس مشکل کو. تو یہ عزاداری وہیں کی بالکل ویسے ہی ہے. ہمارے اندر ڈاکٹر صاحب کے اندر لگن ہے، لگن سے ہی کام ہوتا ہے. اگر بلاوا بھی لگن سے ہی آتا ہے، جذبے سے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، کوئی اس میں لالچ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہم آ جاتے ہیں یہاں، ہم مولا کی محبت میں ظاہر ہے. تو عزاداری کی طرز جو ہندوستان میں جو انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ویسے ہی ہے یا کچھ تھوڑی بہت کمی ہوتی ہوگی یا کچھ یا نہیں؟ وہ ظاہر ہے وہ تھوڑا بہت تو فرق آئے گا ہی وہاں سے وہاں میں، لیکن ہاں کافی حد تک کوشش یہی رہتی ہے کہ ایسے ہی رہے جیسے امروہہ میں ہے. اور ظاہر ہے علم اور ذوالجناح، تابوت اور باجا اور نوا جو ہے یہ سب ویسے ہی ہے، ویسے ہی ہے. کیونکہ خود آپ لوگوں کی ساری وہاں کی ساری عزاداری ہے، آپ لوگوں سے منسوب ہے، آپ لوگ وہاں پر بھی کر رہے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر لاڈلے صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ سے آپ کی بڑی خدمات ہیں اس جلوس میں، کیونکہ آپ ہر سال آتے ہیں اور تابوت سجاتے ہیں، علم کو ایک طریقے سے ہر سال ایک نئے طریقے سے سجا رہے ہوتے ہیں، پھر اپنے ساتھ چادریں لے کر آتے ہیں تابوت کی، ذوالجناح کی. یہ سب خدمات آپ کے ساتھ ہیں، آپ لوگ ہمیشہ ہر سال کر رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو، کیونکہ ایک آپ بہترین طریقے سے عزاداری کروا رہے ہیں یہاں پر؟ ناظرین کرام، السلام علیکم. آج کربلا معلیٰ میں یہاں موجود ہیں. یہ سن 15 کی بات ہے کہ جب سید سبت سجاد صاحب جو امروہہ کے مشہور و معروف سوزخان ہیں، ضلع ثقلین صاحب کا ان کے پاس فون آیا اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ امروہہ کے بہترین مایہ ناز مرثیہ خان ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم کربلا میں بلائیں اور کربلا میں ہم یہ امروہہ کے طرز کا مرثیہ پیش کریں. ہمارے ثقلین صاحب سے کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ صرف مولا کے حوالے سے مولا نے یہ طلب کیا، ایک طلبی ہوئی کہ انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ سبت سجاد صاحب مرثیہ پڑھیں گے اور تحت اللفظ خانی کے لیے مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں وہ ثقلین صاحب نے سلیکٹ نہیں کیا بلکہ مولا نے ہمیں طلب کیا، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ سن 15 سے آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. درمیان میں 2 سال ہمارا گیپ رہا کووڈ کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر جلوس کا سلسلہ باقی رہا.
جو لوگ یہاں پر موجود تھے انہوں نے اس سلسلے کو باقی رکھا. تو اس طرح سے سن 15 سے آج تک یہ جلوس مستقل جاری ہے. ہم نے کوشش یہ کی کہ امروہہ کے طرز پر ہم اپنا یہ جلوس یہاں پیش کریں، کیونکہ امروہہ کی عزاداری بالکل منفرد انداز کی عزاداری ہے. وہاں علمداری عجب انداز کی ہے، وہاں پر مرثیہ خوانی بالکل نئے طرز کی ہوتی ہے، اور جسے کم از کم امروہوی لوگ اپنے انداز میں مناتے ہیں. تو ثقلین صاحب کی یہ خواہش رہی، انجم باجی کا یہ اصرار رہا کہ یہاں پر ہم بالکل اسی انداز میں کوشش کریں. سن 15 میں جب ہم آئے تھے تو بے سر و سامانی کا عالم تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود مولا کا کرم اور ثقلین صاحب کی لگن، ہمارا بھی تھوڑا بہت اس میں ہاتھ تھا. ہم نے ایک کوشش کی، اس میں سبطین صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا. ہم نے تابوت بنائے، اور تابوت بھی عجیب انداز میں بنائے کہ پلاسٹک کے ہم نے پائپس لے کے اس طرح سے کچھ کر کے ہم نے اس کو تیار کیا. علم ہم لے کے آئے تھے، علم ہم نے سجائے، وہ بھی پلاسٹک کی پائپ کی تیاری تھی. دلدل یعنی ذوالجناح کا بھی ارینجمنٹ یہاں پر کیا گیا، اور ایک جلوس نکالا. اس سال ہم باجا نہیں لا سکے تھے، جو کہ حسینی باجا امروہہ کے مخصوص انداز میں مخصوص طرز پر وہاں پر وہ باجا بجایا جاتا ہے، جس میں 3 دھنیں ہوتی ہیں، جسے ہم ایک دھن تو ہم کلمہ کہتے ہیں، جو بجانے کا انداز ہے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. ایک 3 تال ہوتا ہے اور ایک ماتم ہوتا ہے. یہ 3 دھنیں ہوتی ہیں ماتم کی، اور وہ ہم اس کو یہاں پر ہم نے اگلے سال ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اس کو یہاں پر وہ تمام ساز مہیا کریں، اور یہاں پر ہم نے کوشش کی. جھانجھ ہم لائے، ڈھول ہم نے یہیں سے ارینج کیے، تاشا ہم وہاں سے لے کے آئے، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. علم ہم امروہہ سے خصوصی طور پر اس کو لے کے آتے ہیں، سجا کے لاتے ہیں. دلدل کی یعنی ذوالجناح کی چادر مخصوص انداز وہاں پر سج کے آتی ہے، جو یہاں پر اس پر ڈالی جاتی ہے. ہمارا تابوت کا سلسلہ وہ بھی ہم امروہہ سے تیار کر کے لاتے ہیں، اور اسے یہاں پر ہم ارینج کرتے ہیں. تابوت کے سلسلے میں ایک بات یہ میں بتا دوں، جب ہم پائپ کا تابوت بنا رہے تھے، جب ہی ہم نے نیت کر لی تھی کہ ہم امروہہ کے طرز کا ایک مخصوص انداز کا تابوت ہوتا ہے، وہ ہمیں یہاں پر لانا ہے. اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اس کو تابوت یہاں لے کے آئیں، اور ہم لائے. لیکن لانے کا طریقہ ظاہر ہے کہ وہ تابوت 5 فٹ کا 5.5 فٹ کا ہوتا ہے، اور 3 فٹ چوڑائی بھی ہوتی ہے اس کی. تو لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو فولڈنگ کر لیں، اور ہم اس میں کامیاب رہیں. ہم اسے بنا کے یہاں لائے، اور ہم نے یہاں پر اچھا خاصا ایک تابوت کا وہ جیسے امروہہ میں ہم بناتے ہیں اسی انداز کا ہم نے تابوت یہاں بنایا. بالکل ویسے ہی. اور جس کو یہاں پر دیکھنے والوں نے اسے دیکھا اور عجیب اس سے محسوس کیا اس میں کہ یہ تابوت جو ہے بالکل منفرد انداز کا تابوت ہے امروہہ کا. جلوس میں بہت خوبصورت آپ لوگ رنگ کر کے جو وہ ایک مخصوص انداز میں امروہہ میں کچھ لوگ ہیں جو اس تابوت کو رنگ جو کرتے ہیں، تو اس کے مخصوص ہیں. اس میں حکیم چاند صاحب ہیں، ایک حسنین رضا صاحب ہیں ہمارے، وہ ہیں، اور دیگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو مخصوص انداز میں علم چڑکتے ہیں، تابوت کی چادر چڑھتے ہیں، گلاب کے پھول رکھے ہوئے، بالکل ان کا منفرد انداز ہے. ہم نے وہ نہیں دیکھا کہیں جیسے اور دیگر جگہ پر کیسا ہوتا ہو. لیکن یہ کہ یہ ہم نے سب کچھ کیا، اس میں صرف مولا کی مدد ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے سر و سامانی کے عالم میں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن مہیا ہو جاتا ہے سب کچھ. یہاں پر آنے کے لیے ہمیں سب کچھ ارینج ہو جاتا ہے. کہاں سے ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ مولا کا کرم ہے. جلوس نکلتا ہے، اور جلوس اپنے مخصوص انداز میں ہم نکالتے ہیں. حرم جناب عباس میں شامل داخل ہو کے، اس کے بعد وہ بین الحرمین میں آتا ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے روضے میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے ہوتا ہوا پھر وہ واپس اپنے. لیکن اس کا ایک منظر ہی الگ ہوتا ہے، ہر دفعہ کا منظر ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے، نیا انداز ہے. ہر بار داخل ہو رہے ہوتے ہیں. ہر سال کچھ نہ کچھ بہتری نظر آ رہی ہے. ہر چند کے
جو امروہہ میں ہم ارینج کرتے ہیں اس طرح کا ہم نہیں کر پاتے، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس مین پاور کی بہت کمی ہے، بالکل، لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے جو ہمیں کوآپریشن ملتا ہے، دیگر لوگ آتے ہیں، پاکستان سے لوگ آتے ہیں، کینیڈا سے لوگ آتے ہیں، اور امریکہ سے اور دیگر ممالک سے جو خصوصی طور پر امروہویز جو ہیں وہ آتے ہیں اور ہم سے جوڑتے ہیں، وہ ہمارا پورا مدد کرتے ہیں، اور مولا کے تعاون سے ہم یہاں پر جلوس اور عزاداری کر پاتے ہیں۔ یہ علاوہ مولا کے اعزاز کے، اور یہ ان کا اعزاز ہے اور ہمارے لیے اعزاز ہے، انہوں نے جو ہمیں اعزاز دیا ہے ہم اس کی کچھ شکر ادا نہیں کر سکتے، بس یہی ہمارا کہنا ہے۔ اور آپ کو اسی طرح بلاتے رہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ تمام حضرات جو اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ ایک بار یہاں پر ضرور آئیں، زیارت کریں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر اپنے جذبات کو دیکھیں اور پڑھیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر لاڈلے رہبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور انہوں نے اپنی تمام جلوس سے لے کر تمام جتنی ان کی خدمات اور جتنی انہوں نے یہاں پر اس جلوس پہ ہر سال وہ کرتے ہیں، انہوں نے سب تفصیلات آپ تک بتائیں۔ ناظرین، ہم ہر سال یہ جلوس امروہہ کی طرز میں برآمد کرتے ہیں، جس میں ڈاکٹر لاڈلے اور ڈاکٹر جناب سبت سجاد صاحب کی بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں ہیں، اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ سے 9 برسوں سے جاری رہا، اور انشاءاللہ اگلے سال بھی امید ہے اس سے اور اچھے طریقے سے ہم کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ وہ ہندوستان میں دیکھ کرتے آئے ہیں عزاداری، اور آج آپ نے کربلا کی زمین پر دیکھا تھا، اس کے بارے میں ہمارے تاثرات۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ہندوستان سے آئے ہوئے مہمان جو کہ 25 محرم کے جلوس کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کو یہ موقع دیا کہ وہ اس جلوس میں شرکت کریں، اور میں ان سے جاننا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ عباس صاحب بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف آپ مصور حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان دونوں سے ہم باری باری جانیں گے، کیونکہ یہ ایک جلوس ایک منفرد انداز کا کربلا مولا میں ہر سال برآمد کیا جاتا ہے۔ 9 برس ہو چکے ہیں اس جلوس کو برآمد ہوتے ہوئے، تو اب میں ان سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ یہ لوگ ہندوستان میں انہوں نے بہت جلوس اٹینڈ کیے ہوں گے، اور آج وہ اس کربلا کی زمین پر یہ جلوس جو کہ امروہہ کے ایک طرز کا ہے، ایک منفرد انداز ہے، اس میں حسینی باجا ہے اور ماتم ہے، تابوت ہیں، علم ہے، سب وہی منظر دیکھ رہے ہیں، اور مولا کے حرموں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا انہوں نے وہ منظر، جب علم داد جا رہے ہیں اندر اور تابوت اندر جا رہے ہیں۔ تو سر کیا کہیں گے یہ جو جلوس آپ نے اٹینڈ کیا تو اس کے بارے میں؟ جی، میرا نام سید عباس آصف نقوی ہے۔ جی سر۔ اور یہاں کے جلوس کی مجھے بہت تمنا تھی کہ یہ منفرد انداز کا جلوس جو ہم امروہہ میں دیکھتے تھے، وہ یہاں دیکھ کے اتنا دل خوش ہوا کہ اس کا الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس میں خاور صاحب کی خدمات، سبت سجاد صاحب کی سوسخانی، ڈاکٹر لاڈلے صاحب کی مجلس، تحت اللہ مرثیہ، یہ سب دیکھ کے اور اتنا دل خوش ہو رہا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ بہت دل خوش ہوا، بہت تمنا تھی کہ مولا کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پہ ایسے ٹائم پر پہنچے آپ۔ اچھا، یہ وہ ٹائم ہے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آنے والے زائرین کو زیارت بہت اچھے سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ اس میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں اتنی زیادہ کوئی ہجوم ہوتا ہے کہ زری تک نہیں پہنچ پائیں۔ عام دنوں سے ہٹ کر یہ دن ہے، کیونکہ اس میں رش کم ہو چکا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ خدا کرے یہ سلسلہ آئندہ ہمیشہ قائم رہے، اور ہمیں بھی، ہم گناہگاروں کو یہ زیارت نصیب ہوتی رہے۔ ہمیں تو آپ کو کیسا لگا، کیونکہ زیارت اس دفعہ جو آپ آئے ہیں 25 محرم کو، بالکل آسانی سے آپ کو زیارت ہوئی ہوگی؟ میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، پہلی بار حاضر ہوا ہوں، بہت تمنا تھی، اور یقین بھی نہیں تھا کہ میں مولا کے دربار میں حاضری دے پاؤں گا، لیکن اتنا دل خوش ہوا مولا کے۔ پہلے نجف میں گئے ہم لوگ، نجف میں حاضری دی، اس کے بعد یہاں حاضری دے کے اتنا دل خوش ہو رہا کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا، اور منظر اتنا عمدہ ہے، ماحول یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا، آپ کا دل یہیں رہ جائے گا، کیونکہ یہ کربلا کی زمین کا معجزہ ہے کہ جو یہاں پر آتا ہے تو دل اس کا یہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان، میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا۔ مصور حسین صاحب موجود ہیں کہ وہ اپنی کیا اس بارے میں جو کہ جلوس انہوں نے منظر دیکھا، حرموں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور تابوت ایسی جگہ پر، اور وہ حسینی باجا بج رہا ہے، پورے انڈیا کی طرز کی کوشش کی گئی، تو اس بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ بہت ہی اچھا لگا مجھے، اور ایسا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا، اور پہلی بار ہی یہاں آیا ہوں میں،
اور جو پاکستان سے لوگ آئے تھے زائرین، ان کے ساتھ میں ہم مل کر کے ہم لوگوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور زیارت بہت اچھی ہو گئی. سب نے مل کے ساتھ میں اپنے مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، خاور صاحب کی آواز مجھے بہت اچھی لگی. اللہ پاک ان کو اور ترقی دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں جو بھی ہے. اور جلوس کی جو ساری تیاری، جی ہاں، جو جلوس کی تیاریاں تھیں یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ امروہہ میں ہی اس طرح کا اڑتا ہے، لیکن وہی منظر یہاں بھی دیکھنے کو مل گیا. بالکل وہی ڈھول تاشا اور مرثیہ خوانی پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، پڑھتے ہوئے جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی دیکھنے، یہاں اور ادر کنٹریز کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. بہت سی چیزیں جو سوچ نہیں سکتے تھے، کہاں سے لوگ آئے اور سب سے کو دیکھا، سب کا انداز دیکھا. سب کا الگ الگ انداز ہے، لیکن مقصد ہے زیارت امام حسین اور زیارت امام عباس علیہ السلام. اور میں امید کرتا ہوں، اللہ سے پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں آگے بھی ایسی توفیق ملے یا ہمیں ایسے اجازت ملے کہ ہم دوبارہ پھر آئیں انشاءاللہ. بہت آپ کا شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، مسلسل قائم ٹی وی پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا کاروان سفینہ مہدی کی جانب سے. اور یہ جلوس جو ہے اس برس 9واں برس تھا ہمارے اس جلوس کا. پروردگار عالم اس جلوس کو اسی طرح قائم رکھے. یہ بہت محنتوں کے بعد اس سرزمین پر یہ جلوس برآمد کیا گیا ہے، جس میں ضلع ثقلین تقوی اور انجم نقوی صاحبہ کا بہت زیادہ محنت تھی کہ کسی طریقے سے اس زمین پر ہم امروہہ کا جلوس برآمد کریں اور اس میں ہم نام لکھوائیں. تو یہ واقعی میں ایک نام لکھوانے والی بات یہ تھی کہ اس میں جلوس میں ذوالجنے کی پرمیشن، جو کہ ہزاروں لاکھوں جلوس برآمد ہوتے ہیں سارا سال کربلا میں، لیکن ذوالجنے والا جلوس جو انفرادیت ہے اس جلوس کی ایک امروہہ کی طرز پر، اور دوسرا یہ کہ اس میں ذوالجنہ شامل ہو کر اور مزید اس میں اس کو انفرادیت کا ایک باعث بن جاتا ہے. تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ سے جاری ہے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارے تمام زائرین جو آتے ہیں ہر سال، اور اس سال جتنے زائرین آئے ہیں انشاءاللہ اگلے سال اس سے زیادہ آئیں. آپ بھی اس کا حصہ بن جائیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. پاز.